بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مقدس کے بہت مخصوص اعمال اور وظائف ہیں اور اس ماہ مقدس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے اس ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ مخصوص عمل آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ ان تمام اعمال کو اچھے طریقے سے سن لیجئے اور وقت سے پہلے ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور لکھ لیجئے۔ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات 15 فروری اور شعبان کی 5 تاریخ بنے گی۔ یہ جمعرات پہلی شعبان المعظم کی اور اس میں ایک مخصوص عمل ہے، چونکہ سال کے بعد ایک ماہ آتا ہے اسلامی تاریخ کا، تو اس میں جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کے اعمال بھی مخصوص اور ان اعمال کا اثر پورے سال اور پورے سال کے دنوں پر رہتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کا تعلق 2 چیزوں سے ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں عمر کی درازی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرما دیتے ہیں، اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ عمل آپ کر لیں گے تو اگلا سال پورا رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کے حوالے سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس کا طریقہ ہے جو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ شعبان المعظم کی جو پہلی جمعرات یعنی 15 فروری کو آئے گی، تو اس رات آپ نے یہ عمل بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، تو 2 رکعت نماز نفل کی نیت آپ نے کر لینی ہے اپنی رزق کے لیے، حاجات کے لیے اور عمر کی درازی کی نیت سے۔ رزق کی فراوانی اور عمر کی درازی کی نیت کر کے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور اس میں جب آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تو پہلی رکعت آپ نے پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں آپ نے اس طرح سے پوری کر کے اس کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ جائیں اور جائے نماز پہ بیٹھ کے 111 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق آپ نے پڑھنی ہے۔ تو سورۃ الفلق پڑھتے وقت رزق کی وسعت کی نیت اور عمر کی درازی کی نیت، یہ 2 نیتیں آپ نے کر لینی ہیں اور آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے رزق کی وسعت اور عمر کی درازی کی دعا کرنی ہے۔ اب عمر کی درازی کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سال میں آپ کو بلیات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ جب تک آپ کی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں ڈالیں گے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے کہ جس سے آپ بستر مرگ پر چلے جائیں یا آپ کسی طرح سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائیں۔ تو اس سے مراد لمبی عمر اور عمر درازی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ایک عمل ہے اور ایک 2 نوافل ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے ہیں، 2 نفل، اور اس میں نیت یہی کرنی ہے کہ رزق کی وسعت اور درازی عمر۔ تو اس کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں اور سجدہ میں جا کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور نوافل کے بعد 111 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پورا سال عطا فرمائیں گے۔ اگلے شعبان المعظم تک یہ 2 چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفہ ہوں گی، ایک رزق کی وسعت اور برکت، اور دوسری چیز آپ کی درازی عمر، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کے کرنے کی ہمارے بزرگوں کی طرف سے اور ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ اس عمل کو کر لیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ سارے مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔